ہیں انہیں کس پر رکھنا ہے؟ اسلام پر۔ مولا زندہ رکھ اسلام پر، اور موت آئے تو ایمان پر۔ اس کا مطلب ہے زندگی اسلام پر گزرے اور موت ایمان پر آئے۔ اور ایمان محبت رسول کا نام ہے، یاد رکھیں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضور کی جتنی صفات ہیں ان کو ماننا بھی ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے۔ اور وہ کیا صفات ہیں؟ مثلا حضور نے فرمایا کہ میں انا خاتم النبیین ولا نبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور کی یہ صفت کو ماننا، جو اس کو نہیں مانتا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر مانتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ جو میرے مصطفیٰ کی ایک صفت خاتم النبیین کو نہ مانے، ہمارا قانون اسے کافر کہتا ہے، ہمارا آئین اسے کافر کہتا ہے۔ باقی قرآن بھی وہ یہی پڑھتا ہے، بخاری کو بھی مانتا ہے، مسلم کو بھی مانتا ہے۔ سب کچھ ماننے کے بعد میرے نبی کی ایک صفت کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو گیا۔ جو میرے نبی کے سارے مرتبوں کو نہیں مانتا وہ پھر بھی مسلمان ہے۔ جو حضور کے علم غیب کو نہیں مانتا پھر بھی مسلمان ہے۔ جو میرے نبی کو شاہد نہیں مانتا، قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جو میرے نبی کی یہ صفات نہیں مانتا وہ پھر بھی علامہ ہے، وہ پھر بھی فہامہ ہے، وہ پھر بھی جناب شیخ الاسلام بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو میرے نبی کی اتنی صفات کو نہیں مانتا اور کہتا ہے نبی کا درجہ بڑے بھائی کا درجہ ہے، نبی کا درجہ والد کا درجہ ہے، نبی کا اتنا ہی علم ہے جتنا کسی پاگل کاہن اور کسی جانور کا ہو سکتا ہے، وہ پھر بھی کافر ہے اور پھر بھی مسلمان ہے۔ اور ختم نبوت کی کانفرنسز وہ بھی کرتا ہے۔ ہمیں ایمان کی طرف بھی آنا چاہیے۔ حضور کے تقاضوں، حضور پر جو صفات ہیں یاد رکھیں وہ ماننی چاہیے۔ کہ اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میرے نبی رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، رب بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رؤوف ہے، حضور بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے۔ یاد رکھیں اللہ بھی اول ہے، میرے مصطفیٰ بھی اول ہے، اللہ بھی ظاہر ہے، میرے مصطفیٰ بھی ظاہر ہیں، وہ بھی آخر ہے، وہ بھی آخر ہے، ارے وہ بھی بشیر ہے، یہ بھی بشیر ہے، وہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ صفات تو وہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے رب کو تو شہید، رب کو تو ہر جگہ مانتا ہے، میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا ہے پھر بھی مسلمان۔ اللہ فرماتا الحمدللہ رب العالمین، میں جہانوں کا اور میرے نبی کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ارے جس چیز کا رب، جس چیز کا اللہ رب ہے، ہر اس چیز کے لیے میرا نبی رحمت ہے۔ اب اللہ کی ربوبیت ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ تو رحمت ہر جگہ ہے کہ نہیں؟ اس کو نہیں مانتا، اس کو تقسیم کر دیا، امت کو ایمان پر تقسیم کر دیا۔ یاد رکھیں ایمان کی بنیاد میرے نبی کی صفات کو ماننا ہے۔ اور میں آخری جملہ ایمان پر عرض کرنا چاہتا ہوں، جو صفات، یہ غور سے سنو، جو اللہ کی جو صفات ہیں ٹرانسفریبل تھی، کسی کو دی جا سکتی تھی، وہ اللہ نے سب سے پہلے بدرجہ عدم اپنے حبیب کو عطا کیا۔ سب سے پہلے کس کو عطا کیا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اے میرے امتیو تم اللہ کے اخلاق میں اپنے اخلاق کو رنگ لو۔ یہ تو کہتے ہیں شرک ہو جائے گا۔ ہاں جی، اللہ کی صفات اگر بندے میں آ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ لیکن حضور فرما رہے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کر لو۔ اگر اللہ رحیم ہے تو تم بھی رحیم بن جاؤ، اگر اللہ کریم ہے تو تم بھی کریم بن جاؤ۔ لیکن بنائے گا وہ، جتنا وہ کریم ہے اتنے تم بن سکتے، جتنا وہ رحیم ہے اتنے تم بن سکتے نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک معنی کہ آپ کی جملہ صفات کو اسی طرح مانا جائے، تولا نہ جائے۔ کیا نہ کیا جائے؟ تولا نہ جائے۔ لوگ تو تولتے ہیں نا، اتنا ہے اور اتنا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو
میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ بھئی اگر صحابہ نہیں جانتے تو پھر آج کل کا مولوی کیسے جانتا ہے جو فیصلے کر رہا ہے جناب، اتنا ہے اتنا نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ حضور کی جملہ صفات کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ اور جو کچھ کو مانتا ہے اور کچھ کو، کسی صحابی نے حضور کو اپنے جیسا مانا ہے؟ کوئی دکھا دے جناب۔ اور آج کل ہمارے سنی بھائی بھی جناب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ عالم کیا کہتے ہیں جی، اس کا یہاں بس ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا بولے کون بہتر جانتا ہے؟ ایمان سے پتہ ہے اللہ بہتر جانتا ہے یا کوئی اور بھی جانتا ہے؟ اللہ ہی بہتر۔ حدیث سے پڑھیں، اس میں لکھا ہو اللہ و رسول و عالم بالصواب، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ یہ کس کا ایمان ہے؟ جب حضور نے پوچھا یہ شہر کون سا ہے، آج دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، تو صحابہ نے کیا عرض کیا؟ اللہ و رسول و عالم بالصواب، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ ارے صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، تو جس کا ایمان یہ ہو صرف اللہ جانتا ہے، پھر بھی پکا مسلمان۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر خطبوں میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ بالتحقیق بعد النبیین کس کا مقام ہے؟ بولے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارم راز نبوت کے لقب سے جناب ملقب ہیں، لیکن ان کا ایمان کیا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ پوچھنا چاہیے نا کہ ان کا ایمان حضور پر کیسے مانتے تھے؟ اپنے جیسا مانتے تھے؟ ایمان سے بتائیں، جو اپنے جیسا مانتا ہے وہ لعاب دہن شریف کھا لیتا ہے جی، پسینہ اپنی شیشی میں بند کر کے رکھ لیتا ہے۔ حضور کے نالین پاک جھاڑ کے ان کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ جو حضور کے قدمین شریفین سے نہیں، میرے مصطفیٰ کے پاؤں سے لگنے والی نالین پاک سے لگی ہوئی کر وہ شفا شریف، جو اس کو کھاتا ہے اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہے وہ اپنے جیسا مانتا ہے۔ انہیں کوئی حیا ہے؟ آج امت کو تقسیم کر دیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بالرسالت کیا ہے کہ جب گھر کا سارا سامان غزوہ تبوک پر لا کر رکھ دیا تو حضور نے کیا سوال کیا تھا؟ ما ابقیت لأہلک یا ابو بکر، اے ابو بکر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ ہر مشکل میں کہو یا اللہ مدد، چندہ دنیا دا کھا جاؤ، یہودیاں تو میں لے جاؤ، عیسائیاں تو میں لے جاؤ، UN تو میں لے جاؤ۔ عجیب و غریب اس قوم کے نوجوان کو عجیب و غریب فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا، میرے مصطفیٰ کو معلوم تھا، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کو، امت مسلمہ کو یہ درس دینا چاہتے تھے کہ ایمان رکھو تو ابو بکر صدیق جیسا رکھو، ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایمان سے بتا، ساڑھے واسطے میرے لیے اللہ ہی کافی، سٹیکر لگے گاڑیوں میں، دفتروں میں، جگہ جگہ پہ بے ایمان یہودی کی اولاد سٹیکر لگائے ہوئے۔ اور جو یہودی کام کرنا چاہتا تھا کہ محبت رسول اس کے دلوں سے، اس امت کے دلوں سے نکال لو، انہوں نے محبت رسول تو نکالنے کی کوشش کی، تعلق بھی توڑ دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے امت کو درس دیا اور کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ اب کئی تو لکم اللہ و رسولہ، میں ان کے لیے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔ اچھا جی، بات غلط ہوتی تو حضور چپ رہتے؟ ایمان سے بتا، شریعت بن رہی ہے، ایمان بن رہا ہے، شریعت دی جا رہی ہے۔ اگر بات نعوذ باللہ ٹھیک نہ ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب فرماتے، اے ابو بکر ایسی بات نہ کرو۔ کل کو جناب ابن تیمیہ جم پوے گا، نجد عبد الوہاب نجدی جم پوے گا جناب، اور جناب پاکستان میں فلاں عبد روپڑی جم پوے گا، پھر وہ جناب مناظرے کرے گا، پھر وہ آپ کے علم پر بات کرے گا، پھر آپ کے اختیارات پر بات کرے گا، پھر جناب ایسی
باتیں ہوں گی ایسے نہ کہو، ان کو روک دو۔ میرا نبی سچ کو روکنے کے لیے نہیں آیا بلکہ سچ کو پھیلانے کے لیے آیا۔ بات سچی تھی تو میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے کہ میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال نے کہا پروانہ کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان حضور پر لانے کے جو تقاضے ہیں، جو آپ کی صفات ہیں، ان کو مانیں۔ اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے نوجوان نسل خاص طور پر والدین کی عزت، والدین کا احترام، والدین کا ادب۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہاری الجنت تحت الاقدام امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بیٹے کی اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یاد رکھے قدموں میں ہے۔ یہاں شرط نہیں ہے کہ ماں حاجن ہو، شرط ہے ماں 5 وقت کی نمازن ہو، شرط ہے جی ماں نسیام الدہر ہو، یعنی روزے اکثر سے رکھتی ہو، ماں تہجد بھی پڑھتی ہو تو پھر ہے، ماں پورا پردہ کرتی ہو، کرنا چاہیے۔ حضرت صاحب نے حدیث فرما دی، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے جب بیٹی 12 سال کی ہو جائے تو ہاف سلیو نہ پہنے۔ کتنے سال کی ہو جائے؟ کپڑے ہی کوئی نہیں، مختصر بھی کپڑے رہ گئے۔ امت کو ایسی بچت پہ لگا دیا، انہوں نے کہا بجلی بچاؤ، گیس بچاؤ، فلاں بچاؤ، ڈیزائن والوں نے کہا کپڑے بچاؤ۔ کیا بچاؤ؟ پورے نہ پہنو، بچاؤ کم لو، 5 میٹر لگنا ہے 3 میٹر لو، تنگ بناؤ، بازو نہ بناؤ، کچھ نہ بناؤ، ٹھیک ہے جناب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، ماں جیسی بھی ہو، بس اس نے جس بیٹے کو جنم دیا ہے رب نے جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ تو ہم ماں باپ کا ادب کرتے ہیں کہ نہیں جی؟ بہت ہو جائیں تو پھر روتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی ہے نا، بہت ہو جائیں تو پھر روتے ہیں، اور جب زندہ ہوں تو پھر انیکسی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم مدر ڈے مناتے ہیں یہودیوں کی رسم پہ کہ سال کے بعد ہیلو مدر ہاؤ آر یو، جا کر کہہ دیا، ایک بوکے پھولوں کا دے دیا جناب، فادر ڈے منا لیا۔ یہ مدر ڈے فادر ڈے اسلام میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں، میلاد الشریف پر فتویٰ ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ ایسے ہی ہے نا، کبھی کسی مولوی نے مدر ڈے کے خلاف تقریر کی ہے جی؟ بولیں۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں، رکشوں کے پیچھے، ویگنوں کے پیچھے بڑے بڑے لکھ کر لگایا ہوئے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ یہ کرنا حرام ہے، قبر پر یہ کرنا حرام ہے، اللہ کے بندو وہاں لکھو رشوت لینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، بدتمیزی بد کرداری کرنا حرام ہے، بے حیائی حرام ہے۔ جس چیز کی معاشرے کو ضرورت ہے اس کا کرو۔ تم جناب کس طرف لے کے جا رہے ہو اس امت کو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مدر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، صحابی نے جب حضور سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا یہ ارشاد سامنے آیا کہ جب بیٹا اولاد ماں کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خوشی سے دیکھتے ہیں تو اللہ اسے مقبول حج کا ثواب دے۔ اب حج کرنے وہاں چلے جائیں اور جناب ماں کو گھر تڑپتا ہوا، ایسے ہی ہے یہ جائز ہے؟ حضرت اویس کرنی صحابی بنے، یہ بنے کہ نہیں بنے؟ ظاہری طور پر نہیں، حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، حج اس وقت تک نہیں کیا جب تک ماں زندہ تھی، خدمت میں لگے، لیکن حضور نے کرم فرمایا، حضور تو جانتے تھے، اور آخری وقت حضور نے فرما دیا حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ یہ میرا کرتا بھی دے آنا، سلام بھی کہے آنا، اور امت کی دعا کی درخواست بھی کرے۔ کس کو؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، وبالوالدین احسان، وبالوالدین، قرآن کا فیصلہ آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیں پھر اتنی تاکید فرما دی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور پھر ایک ایسا بھی موقع آیا، مسلمان حیران رہ جاتے ہیں ہم یہ باتیں سن کر، حضور صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے؟ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے، اور ایک خاتون، بوڑھی خاتون باہر دور کھڑی ہے، ایک صحابی آئے، انہیں کہتی ہے جاؤ محمد رسول اللہ سے کہو کہ وہ میں اسے، یعنی وہ بوڑھی خاتون بلا رہی۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، حالانکہ حضور کی خدمت میں تو زمانہ خود آتا ہے، سارے لوگ خود آتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا تم جا کر کہو
तुम जाकर कहो। जब उसने आकर पैगाम दिया, हुजूर की नजर उठी, आपने देखा, आप वहां चलकर गए और आपके पास जो सामान था वो भी उठा लिया, लाकर मजलिस में चादर बिछाकर ऊपर बिठा दिया। जब सहाबा ने पूछा, चूंकि बातें मक्का की थी, अब वाकया मदीना में हो रहा है, तो जब सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी माँ हलीमा साहब, हालांकि वो रज़ाई। और आज हमारे पास अपनी सुलभी माएँ मौजूद हैं, सुलभी माँ मौजूद है। और मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये कि जब मकबूल हज की बात की तो सहाबी का इश्क मचला होगा, क्या हुआ होगा, हम तो शायद देख नहीं थी, सीधा बीवी के पास, सीधा भाई बीवी को बीवी रखो, माँ तो ना बना के रखो ना। क्या ख्याल है, बीवी को बीवी का दर्जा दो, उसका भी एहतराम लाजमी है, उसके हकूक अदा करना लाजमी है, लेकिन याद रखें माँ को माँ के दर्जे पर रखें। सहाबी ने जब ये सुना होगा उसका इश्क मचला होगा। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका कोई उम्मती एक से ज्यादा मर्तबा देख ले तो उसकी मोहब्बत देखो ना, यानी एक से ज्यादा मर्तबा देख ले तो, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर ज्यादा मर्तबा देख ले तो मेरे रब की रहमत बड़ी वसी है, बड़ी। तो मैं चूंकि ईमान की बात कर रहा हूँ कि ईमान ये है कि हुजूर की सीरत को भी माना जाए, हुजूर की सूरत की भी बात की जाए, और अहकामात जितने हैं वो बोले माने जाए। वक़बिल तो जमीअ अहकामी, यही है ना ईमान का तकाज़ा। आमनतु बिल्लाहि कमा होगा वक़बिल तो जमीअ अहकामी, मैंने उसके सारे अहकामात को मान लिया। मानते हैं कि नहीं मानते, सिर्फ ऐलान करते जी माने। पहले जाने भाई, पहले अहकामात को जाने, फिर मानने की नौबत आए। जब हमने पढ़ने ही रसाले हैं, पढ़ने ही मैगजीन है, पढ़ने ही झूठ का पलंदा, सारा दिन बैठ गए बापे, मैं देखता हूँ बड़ी मोटी अनके लाके अखबार पढ़ रहे हो, तो तुम्हें भाई क्या, तुमने इलेक्शन लड़ना है, तुमने आर्टिकल लिखना है। और हमारी माएँ बहनें बेटियों को हमने जनाब कुकिंग के रसाले अपने किचन में लाकर रख दी, वो उधर पढ़ के उधर मैच देख रही, उधर वो कर रही हैं। अल्लाह के बंदो, छोटी छोटी बातें, सीरत की बातें, छोटी छोटी किताबें उन्हें ला के घर में दो, जाके वो सीरत रसूल को पढ़े, सीरत सहाबा को पढ़े, सीरत खातून जन्नत को पढ़े, सीरत खदीजतुल कुबरा को पढ़े, सीरत सद्दीका को पढ़े, और उनकी सीरत को अपनाएं ताकि वो भी मुसलमानों जैसी और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये फजूल वक्त खाना तो मेरा ख्याल है खा लेता है बंदा, पानी में मिर्च और नमक भी मिक्स करके खा लेता है। हम तो देहातों में लस्सी में मिक्स करके खा लेते हैं, लस्सी लेनी, उसमें थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डालना, बासी रोटी लेनी, खा लेते। तो हम इस चस्के में पड़े हुए हैं और हमें ये नहीं ख्याल कि हमें दीन को भी पढ़ना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मकसद मैं बता रहा था। ये वक्त हो गया है, बस करें, बस करें जी। अहले बानी महफिल बताएंगे ना, थक गए हैं आप? नहीं, देखो जी मैं सीधी सी बात करता हूँ कि सुबह उठना भी है सबने, ठीक है ना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी भी है, नेकी करो कम लेकिन मुसलसल। अगर ये सुनते सुनते फजर की नमाज के काबिल नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बोले बोले कोई फायदा नहीं। फजर की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, नियत कर लेनी चाहिए। अगर ना भी पढ़ेगी, करा भी होगी तो नियत का सवाब मिलता रहेगा ना। इसलिए फजर की नमाज भी पढ़नी है। तो ईमान के तकाज़ों पर मैंने बात की कि हुजूर पर ईमान लाने का मकसद ये है कि आपके दीन के जुमला अहकामात जो अल्लाह ने हमें हुजूर के ज़रिए से अता फरमाए उनको माना जाए, ये ईमान है। हुजूर की सिफात को माना जाए। जब ईमान आ गया तो फिर नमाज के लिए भाग पड़ना है या कुछ और भी पहले करना है? वतवज़्ज़रू, फिर क्या करना है? हुजूर का अदब करना है। क्या करना है? अदब, एहतराम। अगर अदब और एहतराम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं तो कुछ भी नहीं, उनकी फिर इज्जत नहीं हो सकती। जब अदब होगा, और अदब कितना होगा, वो कुरान को पढ़े, बात लंबी हो जाएगी। कुरान कहता है कि अदब इतना है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची आवाज़ें न किया करो, कहीं तुम्हारे अमाल ज़ाया ना हो जाए,
کہیں تمہارے اعمال؟ ادب اتنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے مفسر قرآن ہے امت میں. کیا ادب کی بات اتنی ہے کہ جب حضور پر خطبہ حجت الوداع کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر حضور کے ساتھ تھے، اس کے بعد زندگی بھر یاد رکھیں مناسک حج ایک طرف ہیں، ادب یہ ہے کہ زندگی بھر راستے میں جہاں حضور نے رفع حاجت کے لیے جگہ استعمال